اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، سنتا ہے۔ وہ ابھی زبان پہ نہیں آتی، دل کے اندر ابھرتی ہے تو جان لیتا ہے۔ وہ دل میں نہ ابھرے، غیب کی وجہ سے تب بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے سینے پہ کیا ابھرے گا۔ عالم الغیب والشہادہ ہے، عالم غیب، جہان غیب بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور جہان خلق و شہادت بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی شے اس سے پوشیدہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہر شے سے اس کے وجود سے زیادہ نزدیک وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ ایسا نزدیک ہے کہ جس کو ہم داخل بھی ہے لیکن اشیاء میں داخل کی طرح نہیں، خارج بھی ہے لیکن اشیاء سے خارج کی طرح نہیں۔ جس طرح ایک شے دوسری شے میں داخل ہوتی ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا کوئی ربط مخلوق کے ساتھ نہیں ہے۔ جس طرح ایک شے دوسری شے سے جدا ہوتی ہے، اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی شے سے جدا بھی نہیں ہے۔ اس کا تعلق اور ربط ہے ہر مخلوق کے ساتھ، ہر قسم کی مخلوق کے ساتھ تعلق اور ربط ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اگر ایک پست چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کا تعلق نعوذ باللہ ہونے کی وجہ سے وہ پستی کی طرف ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، یہ دعاؤں میں کلمات بھی ہیں کہ وہ پستیوں میں بھی عالی ہے، اور علو ہو جائے تو پست چیز اس کی ملکیت اور اس کی مملکت سے باہر نہیں ہے۔ ایسا بلندی بھی نہیں ہے کہ پستی وہ اس کی قدرتوں سے باہر ہو جائے، اور ایسی پستی بھی نہیں ہے کہ علو کی نسبت نہ دی جا سکے۔ نہ وہ اشیاء میں داخل ہے، نہ اشیاء سے خارج ہے۔ وہ اشیاء میں ہے لیکن داخل ہونے کی طرح نہیں جیسے ایک شے داخل ہوتی ہے۔ وہ اشیاء سے خارج ہے لیکن ایسے نہیں کہ جیسے اشیاء ایک شے دوسری شے سے خارج ہوتی ہے۔ یہ صفات فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہی ہمارے علم میں آتی ہیں۔ روایات نے اسے بیان کیا ہے، عرفاء نے مکاشفات میں اس کو درک کیا ہے، اس بات کو مکاشفات میں اس کو درک کیا ہے۔ یہ وہ علوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حجتوں کو عطا کیا، ان حجج الہیہ سے ہم تک پہنچے۔ توحید شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، اس میں یہ روایات موجود ہیں۔ بہرحال اس موضوع کی طرف ہم آ جائیں کہ مخلوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جدا نہیں ہو سکتی، لیکن یہ جب ہم لفظ جدا بولتے ہیں تو ایک جسم دوسرے جسم سے جڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اقرب من حبل الورید، حبل الورید کیا مراد؟ یعنی تمہارے وجود سے نزدیک تر ہے، تم اپنے وجود سے اتنے قریب نہیں ہو جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے وجود سے قریب تر ہے۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم تو اپنے وجود کی گہرائی میں اپنا ایک احساس کرتے ہیں، ہم سے بھی قریب تر ایک ذات۔ اس لیے وہ ذات ہے، جیسے دعاؤں میں بھی ہے، جو قریب ہوتے ہوئے بھی بعید ہے، بعید ہوتے ہوئے بھی قریب ہے۔ یہ متضاد صفات فقط اللہ تعالیٰ کے لیے قرار دی جا سکتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے منزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا جاتا ہے۔ نہ وہ جسم ہے، نہ وہ مخلوق کے مشابہ ہے، نہ وہ مخلوق جیسا ہے، نہ مخلوق سے تشبیہ اسے دی جا سکتی ہے، نہ مخلوق کی صفات اس کے اندر متصور کی جا سکتی ہیں۔ وہ عالی اور بزرگ ہے ان چیزوں سے۔